کہ اسباب ہوں تو مدد ہو سکتی ہے، ظاہری اسباب نہ ہوں، جسے ما فوق الاسباب کہتے ہیں، ظاہری اسباب نہ ہوں تو مدد نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو چکی تھی، مزید اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات سماعت کر لیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی سبب، جو کہ اللہ کی عطا والا سبب ہے، جو کہ ظاہری سبب نہیں ہوتا، باطنی سبب ہوتا ہے اللہ کی عطا، اس سبب سے اللہ نے اپنے پیاروں کو، اپنے مقبول بندوں کو بڑی عظمتیں شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ کتنا مشہور ہے، قرآن حکیم میں بیان ہوا 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے آغاز میں، 2 رکوعوں میں ان کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا نا، تو اس لیے آپ نے فی الفور جواب دیا میں ہوں، اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، فرمایا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہمارا ایک اور بندہ ہے، اس کو ایک خاص شعبے کے اندر ہم نے بڑی پاور عطا کی ہے، آپ ان سے ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کون ہے، کہاں ہیں؟ اللہ نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ عرصہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کچھ باطنی معاملات ایسے ہیں جو ظاہر پر پورے نہیں اترتے، یعنی ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن میں کچھ ہوتا ہے، تو میں باطن پر نظر کر کے ان معاملات کو حل کرتا ہوں، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ کام الٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں تو اس طرح کرتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں جی، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں صبر کروں گا۔ ٹھیک ہے، سفر شروع ہو گیا دونوں کا۔ ایک کشتی میں بیٹھے تو کشتی کا جو کشتی تھی وہ بالکل نئی صاف ستھری کشتی تھی، کوئی عیب نہیں تھا اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے مرحبا بھی کہا، آؤ جی بسم اللہ، آ جاؤ بیٹھو، سفر کرایا۔ جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر پر نظر کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے نہ کرایہ مانگا، اتنی عزت سے بٹھایا، سفر کرایا، بجائے احسان کرنے کے آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا، ان کے کشتی کا، نئی کشتی تھی، پھٹا توڑ دیا، تو یہ تو کام صحیح نہیں کیا نا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میں نے پہلے بتایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی جاندی کرو، اب نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے جی، پھر سفر شروع ہو گیا، جا رہے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا ان کی طرف، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے لگا، تو آپ نے بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، من کا توڑ دیا، بچہ فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، کہا بابے او یہ کیا کر دیا آپ نے، بچے کو مار دیا، اس نے بیچارے نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ فرمایا میں نے کہا تھا نا ہمارے معاملات ظاہر سے ٹکراتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی نظر ظاہر پر ہے، میری نظر باطن پر ہے۔ کہا تھا نا صبر نہیں کر سکیں گے، بس میں الگ آپ الگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابے وہ ایک اور موقع دے دو، اب نہیں بولوں گا میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کہا یار کوئی مہربانی کرو، کوئی کھانا وانا دے دو۔ ان کا نہ جی ہم کوئی کھانا نہیں دیتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں نا بڑا جلال تھا. آپ کو پھر جلال ہے یہ کیسے لوگ ہیں, مانگنے پر بھی کھانا نہیں دیتے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا نکلنے لگے بستی سے تو دیکھا ایک دیوار ہے وہ گرنے لگی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ذرا رکیے میں دیوار سیدھی کر دوں. ان کا بادشاہ انہوں نے نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا, مانگنے پر بھی نہ دیا, اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کریں گے؟ فرمایا ہاں میں سیدھی کروں گا, ذرا آؤ آپ بھی ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا, دیوار گرنے لگی تھی, بس ایسے ہاتھ لگایا کیونکہ اللہ نے روحانی طاقتیں بخشی تھی نا, بس ہاتھ کا آسرا کیا, دیوار بالکل سیدھی ہوگی اور ٹنا ٹن ہوگی. جیسے باہر نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے آپ نے دیوار کیوں بنائی, ان کی کیوں سیٹ کی؟ انہوں نے آپ سے پانی تک نہ پوچھا, کھانا تک نہ پوچھا, مانگنے پر بھی نہ دیا, لیکن آپ نے پھر ایسا کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے نا, راستہ جو وہ جدا ہو چکا ہے, بس 3 موقع ہو گئے, آپ تینوں پر بول پڑے, اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے, واقعی میں صبر نہیں کر سکا, تینوں باتوں میں بول رہا ہوں, ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہیں, لیکن چلو اتنا تو بتا دیں یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا, ایسا کیوں کیا؟ فرمایا دیکھو پہلا معاملہ کشتی والا. کشتی پر بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کشتی نئی تھی, بے عیب تھی بالکل. فرمایا آگے ایک بادشاہ تھا ظالم, جس طرف یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ ایسا کرتا ہے جس کے پاس نئی کشتی ہو نا بے عیب, اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. میں نے کشتی کا پھٹا توڑ کر اس کو عیب دار کر دیا ہے, اور پھر یہ بھی تو دیکھو نا پھٹا توڑ دیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں آیا, یہ بھی تو دیکھو نا. تو میں نے اس کو عیب دار اس لیے کیا تاکہ بیچاروں کا روزگار چلتا رہے, کشتی پر وہ قبضہ نہ کر سکے, چھین نہ لے ان سے, تو اس وجہ سے میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا. کہا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اگلی بات, اس بچے کا کیا قصور تھا, اس کو کیوں مارا؟ فرمایا دیکھو میں نے اس کو جب دیکھا نا بچے کو, تو میں نے لوح محفوظ پر غور کیا, تقدیر پر, تو پھر مجھے اس بچے کی پیشانی میں کفر نظر آیا کہ یہ جب بچہ بڑا ہوگا تو بڑا ہو کر کافر بن جائے گا. میں نے کہا اللہ اللہ خیر صلاح, ابھی چھوٹا ہے, ابھی تو مسلمان ہے نا, بڑا ہوگا تو کافر بنے گا نا, چلو اس کا خاتمہ ابھی کر دیتے ہیں تاکہ نہ بڑا ہوگا نہ کافر بنے گا. فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نیک بچہ عطا فرمائے گا جو مسلمان ہوگا اور مسلمان ہی رہ کر دنیا سے جائے گا, میں یہ کر دیتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ قتل کی وجہ بھی بتا دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے. اب یہ دیکھیں یہ باتیں قرآن میں لکھی ہیں, کہتے ہیں جی کون کل کیا ہوگا, کس کو کیا خبر, غیب کا کس کو کیا پتہ ہے, کتنی بڑی لوگ چھکے مارتے ہیں. اور یہ دیکھو قرآن تو یہ بتا رہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ٹھیک ہے جی وہ دیوار کیوں بنائی؟ فرمایا وہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اس شہر میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں, ان کی دیوار ہے, لیکن اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ موجود ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, خزانہ نیچے چھپا موجود ہے. دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا, لوگ اٹھا لیتے, بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. تو دیوار میں نے مضبوط کر دی تاکہ ابھی نہ گرے, جب بچے جوان ہو جائیں گے جن کی جگہ میں یہ دیوار ہے تو تب دیوار جا کر گرے گی تو اپنا خزانہ وہ نکال لیں گے. اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ نیکی میں نے کی کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا والد نیک آدمی تھا. 16ویں نمبر پر ان کا والد تھا وہ جو نیک تھا. کون سے نمبر پر؟ دادا, اس کا والد, اس کا والد, اس کا والد, 16ویں نمبر پر جو بنتا ہے نا ابا, وہ بڑا نیک تھا. تو 16ویں نمبر پر اگر نیک بابا بیٹھا ہو تو 16ویں نمبر پر جو پوتا ہے اس نیک بابے کا فائدہ اس 16ویں نمبر والے پوتے کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ بولیں پہنچ رہا ہے. 16ویں پشت میں اگر نیک بندے کا فیض پہنچ سکتا ہے تو 16ویں پشت میں نبیوں کے امام کا فیض نہیں پہنچ سکتا کیا؟ یا پھر 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں نبی کریم علیہ السلام کا فیض کیا امت تک نہیں پہنچ سکتا؟
کہتے ہیں جی کیسے مدد ہوگی تو کیسے سرکار سنیں گے؟ اب بھائی ایک عام مومن بندے کا فیض اتنا ہے تو اللہ کے محبوب کے فیض کا عالم ہی کیا ہوگا ہے؟ سبحان اللہ، جن کی شان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو ساری کائنات والوں پر مہربانیاں کر رہے ہیں، رحمت کا می برسا رہے ہیں، تو اس اللہ کے محبوب کا فیض کہاں تک پہنچے گا؟ قرآن اشارے دیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سرکار قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کے نبی ہیں، تو سب تک سرکار کا پھر فیض پہنچ رہا ہے نا، سب تک پہنچ رہے ہیں، یہ قرآن اشارے دیتا ہے۔ تو فرمایا دیوار اس لیے بنائی ہے کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جہاں تک ظاہری کمالات دیتا ہے، باطنی کمالات اور قوتیں بھی اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو خضر علیہ السلام کی باطنی قوتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی باطنی قوتیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا، تو بعض اوقات کوئی نئے نمازی بھی تو ہوتے نا جنہوں نے آج کلمہ پڑھا، ابھی نماز کا طریقہ نہیں آتا، ایسے لوگ یا پھر منافق لوگ اوپر سے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ تو نماز پڑھتے تھے لیکن وہ منافق چیک کرتے تھے کیا ہو رہا ہے نماز میں، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے رکوع سجدے ٹھیک کیا کرو، حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ فرمایا نا، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ میں اس وقت بول رہا ہوں نا، میں صرف سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن سرکار کی شان کیا ہے؟ فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکوع ٹھیک کیا کرو، صحیح طرح سے نماز پڑھا کرو۔ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھ پر نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے دلوں کے حال مجھ پر پوشیدہ ہیں۔ اور سرکار نے قسم اٹھائی ہے، ہوں اللہ کے محبوب اور غلط بیان دیتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو سرکار کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ کی قسم ہے میرا ایمان ہے، میرے دل کا حال سرکار جانتے ہیں، آپ کے دلوں کے حال کو بھی سرکار جانتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، یا آپ نے سبحان اللہ آہستہ آہستہ کہی، اس کو بھی سرکار جانتے ہیں۔ جنہوں نے کہیں نہیں کہنے کا پروگرام بنایا، دل میں ان کے کیا ہے وہ بھی سرکار جانتے ہیں، کیونکہ سرکار کا اپنا فرمان ہے نا۔ فرمایا ما یخفی واللہ، اللہ کی قسم، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہیں نہ تمہارے خضوع، دل کی کیفیت ہے، دل کا حال مجھ سے چھپا ہے، میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں اور تمہارے رکوع سجدوں کو بھی جانتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے بہا باطنی قوتیں، طاقتیں، پاوریں عطا فرمائی ہیں۔ اب بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عتیق آ گئے، پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، ہڈی پگڑی باندھی پنڈلی پر، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، آقا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک کر دیں۔ تو سرکار نے، جو کہتے ہیں ظاہری اسباب سے مدد ہو سکتی ہے، اسباب کے علاوہ مدد نہیں ہو سکتی، اسباب تو یہ تھے، سرکار فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹانگ سیدھی کرو، اوپر پٹی چھٹی باندھ دیتے، پلستر لگا دیتے یا آپریشن ہو جاتا، یہی تھا نا، اسباب تو یہی ہے نا، ٹانگ ٹوٹ جائے تو، یا پھر زیادہ بگڑ چکی ہے ٹھیک ہونا ممکن نہیں تو اس کو کاٹ کر الگ کر دو، اسباب تو یہ ہیں۔ لیکن
جو روحانی طاقتیں، قدرتیں، پاوریں ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ پستر لگایا، نہ پٹی لگائی، نہ آپریشن کیا، نہ راڈ فٹ کیے، بلکہ کیا کیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ سیدھی کرو نا۔ صحابی نے اپنی ٹانگ سیدھی کی، زمین کے اوپر بچھا دی، تو سرکار نے کیا کیا؟ فمسحھا، اپنا ہاتھ مبارک ان کی ٹانگ کے ساتھ مس کیا۔ تو صحابی کہتے ہیں واللہ لم اشتکیھا قط، اللہ کی قسم ہے میری ٹانگ ایسے ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ باطنی پاوریں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی نا۔ ایک اور حدیث وہ بھی بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، سمعت منک حدیثا کثیرا، بڑی حدیثیں آپ سے سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا کچھ، تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی پگڑی اتارو، پگڑی اتاری، بچھاؤ، بچھائی، تو سرکار نے یوں کیا ہوا میں، فغرف بیدی، بخاری کے الفاظ ہیں، یوں کیا، ایسے ہوا کے اندر لب بھرا، ایسے بک، ایسے چادر کے اندر ڈالا، پھر یوں کیا، بھرا، چادر کے اندر ڈالا، پھر تیسری مرتبہ یوں کیا، بھرا اور چادر کے اندر ڈالا، پھر فرمایا دمّا، ابو ہریرہ پکڑو اور اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے چادر کو پکڑ کر سینے سے لگایا، پھر سر پہ باندھ لیا۔ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے، فما نسیت شیئا بعد، اللہ کی قسم ہے میں اس کے بعد کبھی ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ حافظہ کمزور ہو تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ دوائیاں کھاؤ، بادام کھاؤ، کشتے کھاؤ، جی سر میں مالش کرو، حکیموں سے مشورہ کرو، ڈاکٹروں سے مشورہ کرو، یہی ہے نا علاج معالجہ۔ لیکن سرکار نے ایسا کچھ کیا نہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جہاں ظاہری خزانے حضور کو عطا فرمائے، وہاں باطنی خزانے بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائے۔ بس باطنی خزانوں میں حضور نے ہاتھ ڈالا اور حافظے والا خزانہ نکال کر چادر کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ کے دل و دماغ میں ڈال دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس صحابی نے حضور کی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو یہ حافظہ کس نے عطا کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خیر یہاں پر قرآن حکیم بھی سن لیجئے، باطنی قوتیں، پاوریں اللہ کے نبیوں کے پاس۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ تو تجری بِأَمْرِهِ، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ سبحان اللہ، کوئی بندہ ہوا کا رخ موڑ سکتا ہے؟ نہیں نا، لیکن اللہ کے نبی کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ چل ادھر چل، چل پڑی، ادھر چل، چل پڑی، چل تیز چل، تیز چل پڑی، آہستہ چل، آہستہ چل پڑی۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر تخت پر بیٹھتے، ہوا کو فرماتے اٹھا اس کو، ہوا اپنا پریشر ڈالتی، تخت اٹھ جاتا، چل اس کو ادھر لے جا، ادھر لے جا، چل اور اوپر لے جا، اور اوپر لے جا۔ تو اللہ فرماتا ہے تجری بِأَمْرِهِ، اللہ کے نبی کے حکم سے ہوا چلتی تھی، رخاءً حیث اصاب۔ تو آپ ہوا میں سفر کرتے تھے بڑے آرام سے، بڑی نرمی سے لے کر چلتی تھی، کوئی کھڈے شڈے نہیں لگتے تھے، بڑی نرمی سے چلتی تھی۔ یہ بھی اللہ نے ان کی ایک روحانی جو طاقت پاور ہے وہ بیان فرمائی، اور آگے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، ہر طرح کے شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے۔ کل بنا، ہر کاریگر، ہر فنکار، ہر معمار، تعمیراتی کام کرنے والے ہنرمند، یہ بھی سارے ان کے تابع کر دیے۔ وغواص، اور جو غوطہ خور ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے جن تھے جو معمار تھے، محنت مزدوری کا کام کرتے تھے جن، وہ بھی آپ کے تابع۔ اور جو جن غوطہ خور تھے، زمین سمندر کی تہہ میں غوطے لگا کر اندر سے موتی ہیرے جواہرات نکال کر لاتے تھے، اللہ نے وہ بھی ان کے تابع کر دیے۔ اور کچھ جنات شریر جو زبانی کلامی بات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں بنتے، جو زبانی کلامی آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ نے
ان کو بھی تابع کیا تھا، لیکن ان کو آپ نے ظاہری اسباب سے تابع کیا تھا۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور وہ جن جو شریر تھے، سرکش تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر بڑی بڑی زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تھے تو وہ بھی آپ کے پابند، ہاں، وگرنہ ہم میں سے کوئی بندہ جن پکڑ کے یہاں باندھ سکتا ہے؟ نہیں نا، لیکن اللہ کے نبی نے جن پکڑ کر باندھے ہوئے تھے، اور کچھ جنات جو مصری تھے، ہنرمند تھے، وہ زبانی کلامی آپ کے بات مان لیتے تھے، تو وہ بھی آپ کے تابع تھے۔ وہ جنات سے آپ بلڈنگیں بنوایا کرتے تھے، محل بنوایا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بارے میں تو کتنا مشہور قول ہے، آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ مسجد بناؤ، مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوگی، اور آپ کبھی نہ بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرنے، کبھی یوں ٹیک لگا لی، یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، کبھی یوں بیٹھ گئے، کبھی کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھ گئے، اور کئی گھنٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ تو اس دن بھی آپ نے فرمایا چلو بھئی یہاں خوبصورت مسجد بناؤ۔ مسجد جنہوں نے بنانا شروع کر دی، اللہ کے نبی نے سلیمان علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی اور ایسے نیند میں چلے گئے۔ بس نیند ایسی آئی کہ رب سے ملاقاتیں شروع، ادھر جسم پر موت طاری ہوگی، آپ کی وفات ہوگی۔ نہ گھر والوں کو پتہ، نہ مریدوں کو پتہ، نہ امتیوں کو پتہ، نہ جنات کو اندازہ۔ انہوں نے کہا اپنی عادت کے مطابق اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ 6 مہینے اللہ کے نبی بالکل تر و تازہ فریش جسم، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسی، ان کو مرنے کے بعد 6 دن رکھو پتہ لگ جائے گا بنتا کیا ہے۔ 6 مہینے اللہ کے نبی کو گزر گئے، زمین کے اوپر ایسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے جیسے آرام کر رہے ہیں۔ وہ جو لاٹھی تھی نا، اس کو زمین سے نیچے سیوی وغیرہ لگی، تو لکڑی جب کمزور ہوگی تو آپ کے بوجھ سے لکڑی ٹوٹ گئی، تو اب آپ زمین پر تشریف لائے تو لوگوں کو علم ہوا کہ اللہ کی نبی کی وفات ہو چکی ہے۔ تو آپ کی وفات ہو چکی، جن پھر بھی آپ کے تابع ہو کر وہ مسجد کی تعمیر میں لگے رہے۔ تو خیر مطلب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرتیں، پاوریں، طاقتیں عطا کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے پر اختیار دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ تو یہ اللہ اپنے پیاروں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی قدرتیں، پاوریں عطا فرماتا ہے۔ تو بے شک امتی کتنا ہی خادور ہو، اللہ نے ان کو ایسی پاوریں دے رکھی ہیں، وہ اربوں کھربوں میل دور سے بھی اپنے امتیوں کی فریاد کو سن کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے لیکن اس طرح تابع نہیں ہو سکتا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا۔ ان کا ذرا بھی منتر الٹ پلٹ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیر دا من کا بن کے جن ہو گیا۔ یہ لوگ جنوں کو قید کرنے کے لیے جو چلا کرتے ہیں قبرستان میں، کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ دماغ سے جاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کو نہ چلا کرنا پڑا، نہ کوئی منتر کرنا پڑا، اللہ نے ایسی پاور عطا فرمائی، بس سارے جن آپ کے حکم کے تابع تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تو پہاڑ بھی تھے۔ آپ جب کرتے نا، قرآن میں لکھا ہے، جب آپ کہتے نا اللہ، تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی وجد میں آتے، وہ بھی جھوم کر کہتے اللہ، درخت بھی کہتے اللہ۔ یہ نبیوں کی پاور ہیں بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ